کالو کوا چڑیا کے گھر کے اندر آتا ہے۔ ارے کالو بھائی، کیا بات ہے اتنی بارش میں آپ کیوں آئے ہیں؟ کوئی خیریت ہے؟ چڑیا کیا بتاؤں، میں مر گیا۔ میرا چھوٹا بیٹا بہت بھوکا ہے۔ جگو 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 کو بہت بھوک لگی ہے، وہ تو مر ہی جائے گا بھوک کے کارن۔ پلیز رانو رانو مجھے کچھ بھوجن دے دو۔ ارے کبھی بھائی، آپ چنتا نہ کریں۔ چڑیا آپ کا دھنیہ واد ہوگا، میرا بیٹا ابھی ابھی انڈے سے باہر آیا ہے اور اس کو بہت بھوک لگی ہے۔ پلیز کرپیا کرو میرے چھوٹے بچے پر۔ ارے آپ فکر نہ کریں، ایسے ہی چڑیا نے مزیدار کھچڑی بنائی تھی۔ ارے کبھی بھائی، آپ یہ کھچڑی لے جاؤ۔ چڑیا آپ کا بہت دھنیہ واد، اوپر والا آپ کو ڈھیروں دے گا۔ آپ نے میرے بچے چھوٹے جگو کی جان بچا لی۔ چڑیا اپنے رسوئی میں چلی جاتی ہے، کالو کوا کھچڑی کا ڈبہ لے کر چلا جاتا ہے اور دونوں چالاک کوے، ہائے میں مر گئی کانو جی، یہ کھچڑی کہاں سے لائی ہو؟ کیا بتاؤں، اس چڑیا کو میں نے الو بنایا، بڑا مزہ آیا گوری۔ میں نے اس کو کہا کہ میری انڈے میں سے ابھی ابھی بچہ باہر آیا ہے، جلدی سے بھوجن دو، نہیں تو میرا بچہ مر جائے گا بھوک کے کارن۔ چڑیا کا منہ دیکھنے لائق تھا۔ کالو میرا سندر پتی، کالو مجھے بہت خوشی ہوئی تمہاری یہ بات سن کر۔ ایسے ہی کیا کرو، روز نہ روز کسی سے بھوجن مانگ کر لے آیا کرو بارشوں کے دن۔ دونوں پتی پتنی ہنسنے لگتے ہیں۔ تیز بارش جاری تھی اور ہر جگہ باڑھ کا پانی بھر چکا تھا۔ تمام ندیاں نالے پانی سے ابھرے ہوئے تھے اور ہر طرف بارش کی چھم چھم برس رہی تھی۔ اگلا روز آ جاتا ہے، کالو کوا گوری، ہائے میں مر گئی کانو جی، آج جائیں پھر کسی پکشی سے بھوجن مانگ کے لائیں، میں تو مرے جا رہی ہوں۔ گوری میں جاتا ہوں، آج میں جاتا ہوں طوطے کے پاس، اس سے بھوجن لے کر آتا ہوں، وہ مجھے دے گا۔ کالو کوا اپنے گھر سے اڑتا ہے اور طوطے کے گھر پر جاتا ہے۔ میں مر گیا، طوطے پلیز کرپیا کرو، میری گوری کبھی کو تیز بخار ہے اور بخار امرود سے اترے گا، پلیز میری پتنی کی جان بچا لو۔ طوطے ایک تم ہی ہو جو بچا سکتے ہو میری پتنی کی جان، پلیز طوطے جی میری مدد کرو۔ ایسے کالو کوا میٹھو طوطے کو کہتا ہے، میٹھو طوطے کو سمجھ نہیں آتی۔ ارے کوے تم چنتا نہ کرو، میرے پاس تو سوادشٹ امرود ہے، وہ امرود تم لے جاؤ اور اپنی پتنی کو دو۔ بہت بہت دھنیہ واد۔ یہ جلدی سے لے جاؤ امرود۔ ہاں طوطے یار، میں بھی لے جاتا ہوں، آپ کا بہت بہت دھنیہ واد، میری پتنی کی جان کیول آپ نے ہی بچائی، ان امرودوں سے میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ ایسے ہی کالو کوا وہ میٹھے امرود لے کر چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی دن گزرتے ہیں۔ کالو کوا کبھی کسی پکشی سے کبھی کسی پکشی سے بھوجن مانگ کر کھاتا، کبھی چڑیا کے گھر، کبھی طوطے کے گھر، کبھی کبوتر کے گھر جاتا۔ کئی دن سے بارش ابھی بھی جاری تھی۔ ہائے میں مر گیا، آج تو گوری کیا کریں، کہاں سے بھوجن لائیں؟ کالو جی اب ہم کیا کریں، دیکھو نا بارش بھی بہت تیز ہے، اب کیا کریں، تم ہی بتاؤ، کوئی دماغ لڑا کر کوئی پلان اچھا سا بتاؤ نا۔ گوری ایسا کرتے ہیں کہ دن کو مانگا کریں گے اور رات کو چوری کیا کریں گے، دونوں ٹائم بھوک کا پتہ نہیں چلے گا۔ ہائے میں مر گئی، میرا سندر پتی کالو کتنا سمجھدار ہے۔ رات کو منہ ڈھانپے ہوا کالو کوا بلبل کے گھر جاتا ہے۔ دن کو ہی بلبل نے سوادشٹ مزیدار حلوہ بنایا تھا اور کالو کوا بلبل کا فریج کھولتا ہے اور اس میں سے حلوہ نکال لیتا ہے۔ بلبل اپنے گھر سوئی ہوتی ہے، کالو اپنا منہ ڈھانپے حلوے کی کٹوری اپنی پیٹھ پر رکھتا ہے اور کھڑکی میں سے بھاگ جاتا ہے لے کر۔ کالو کوا دور دشا میں جاتا ہے، ایک پیڑ کے اوپر بیٹھ کر ایسا کرتا ہوں کہ کچھ حلوہ میں کھا لیتا ہوں، نہیں تو گوری سارا ہی کھا جائے گی، مجھے ملے گا کم حلوہ۔ کالو کوا حلوے کا ڈبہ کھولتا ہے اور اس میں سے حلوہ کھانا شروع کرتا ہے۔ پانی کی بوندیں حلوے میں جاتی ہیں، وہ حلوہ پانی پانی ہو جاتا ہے۔ کالو ڈبہ بند کرتا ہے اور اپنے گھر لے کر حلوہ جاتا ہے۔
کالو جی یہ حلوہ ہے یا پانی کی دکان؟ میں نہیں کھاؤں گی یہ حلوہ، اس حلوے میں اتنا پانی کہاں سے آ گیا ہے؟ کب میں مجھے سچ کالو بتاؤ۔ گوری یہ تو حلوہ ایسا ہی ہے، وہ بلبل ایسا ہی حلوہ بناتی ہے، اس کو نہیں پتا۔ ارے میں مر گئی، اتنا گندا حلوہ میں تو نہیں کھاؤں گی یہ حلوہ۔ گوری کبھی وہ حلوہ باہر پھینک دیتی، کالو دوسری طرف منہ کر کھڑا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہ بولتا۔ اس نے تو حلوہ کھا لیا تھا۔ حلوے کا ڈبہ کھولتے وقت پانی کی بوندیں اس میں گر گئی جس سے حلوہ پتلا ہو گیا۔ گوری کبھی جاتی ہے کبوتر کے پاس۔ کبوتر پلیز مجھے کچھ بھوجن دے دو، میں تو مرے جا رہی ہوں، میرا تو دل بیٹھے جا رہا ہے، پلیز کبوتر مجھے کچھ بھوجن دے دو۔ گوری اگر میرے پاس بھوجن ہوتا تو میں آپ کو ضرور بھوجن دیتا، میں نے ابھی سے بھوجن کھایا ہے اور آج میرا آخری بھوجن تھا، میرے پاس تو ایک بھی دانہ نہیں ہے گھر میں۔ ہائے میں مر گئی، آج تو میں بھوک سے ہی مروں گی۔ گوری کبھی اڑتی ہے، سامنے اس کو بلبل نظر آتی ہے، بلبل کے پاس ایک سوادش پھل پڑا تھا۔ میں مر گئی، پلیز منع نہ کرنا بلبل، پلیز مجھے یہ پھل دے دو، میں تو مر ہی جاؤں گی اگر میں نے آج بھوجن نہ کھایا۔ بلبل کو دیا آتی ہے، وہ پھل دے دیتی ہے گوری کبھی کو۔ بلبل کہتی ہے، میں کیا بتاؤں گوری کبھی بہن، میں نے کل سوادش میٹھے پھلوں کا حلوہ بنایا تھا۔ ارے میٹھے پھلوں کا حلوہ، وہ کہاں گیا؟ ارے وہ تو پتہ نہیں، کوئی دشت چور چرا کر لے گیا ہے میرا میٹھا حلوہ، میں نے بہت مشکل سے وہ حلوہ بنایا تھا، وہ دیکھو پیڑ کے اوپر تھوڑا حلوہ پڑا ہوا ہے۔ گوری حلوہ دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ حلوے میں پانی کیسے آیا۔ گوری کبھی وہ پھل اٹھاتی ہے، گچھے سے اپنے گھر جاتی ہے۔ کالو سچ بتاؤ کالو کے بچے، وہ حلوہ تم نے پیڑ پر بیٹھ کے کھایا اور پھر اس میں پانی چلا گیا؟ گوری یہ بات سچ نہیں، میں نے نہیں کھایا وہ حلوہ، میں تو سیدھا تمہارے پاس لے کر آیا۔ کالو میں نے خود دیکھا پیڑ کے اوپر حلوہ پڑا تھا۔ گوری ایک ڈنڈا اٹھاتی ہے، کالو ڈنڈے کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے۔ گوری خوب پٹائی کالو کوے کی لگاتی ہے۔ گوری مجھے چھوڑ دو، گوری پلیز مجھے معاف کر دو، میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا، پلیز گوری مجھے معاف کر دو۔ گوری پیچھے ڈنڈا اٹھائے، کالو آگے، ایسے ہی ایک گول چکر کالو کوے کو گوری کبھی لگاتی ہے جنگل کا۔ پیارے دوستوں، اس ہماری کہانی کو لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب، شیئر کرنا نہ بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔